ابرہہ بادشاہ جو خانہ کعبہ کو گرانے کے برے ارادے سے مکہ مکرمہ اپنا لشکر اور ہاتھی لے کر آیا تھا، ان کا جو برا انجام ہوا، جو ان پر عذاب آیا، وہ سورۃ الفیل میں اس کا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ ابرہہ یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک کعبہ ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں اور جوک در جوک اس کی تعظیم کے لیے، اس کے طواف کے لیے جاتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ وہ ہے بھی سادہ سا، تو میں اس کے بجائے ایک عظیم الشان اس طرح کا کعبہ بناتا ہوں، تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہیں پہ یمن میں آ کے اس کا طواف کر جایا کرو۔ تو اس نے یمن کے دارالحکومت میں ایک بہت بڑا عظیم الشان قسم کا وہ کعبے کی طرح کا ایک بنایا اس نے ماڈل، اور لوگوں سے کہا بھی اب نا اس کو آرائش و زبائش کی اس کی، اور لوگوں سے کہا کہ وہاں مکہ جانے کے بجائے نا ادھر ہی آ کے طواف کر لیا کرو۔ اب وہ بادشاہ احمق تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ لوگ اس عمارت کی وجہ سے یا اس وہ نا شان و شوکت کی وجہ سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں تو لوگ جاتے ہیں وہ اس کی جگہ کی برکت کے لیے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خانہ خدا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور انوارات اور برکات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہے۔ لوگ تو وہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے جاتے ہیں، تو یہاں لوگ کیا لینے آئیں گے اس طرح؟ تو لیکن وہ بادشاہ کیونکہ بادشاہ تھا، تو اس نے کہا لوگوں سے کہ اب ادھر آ کے طواف اور عبادت کیا کرو، وہاں مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کام کیا تو عرب کے کسی آدمی نے ناراض ہو کر غصے میں آ کر کے اس نے کعبہ کے مقابلے میں ایسی حرکت کی ہے، تو اس نے وہاں اس کا جو اس نے بنایا تھا ابرہہ نے، وہاں اس نے جا کے گندگی کر دی اور بھاگ گیا۔ تو ابرہہ کو جب پتہ چلا کہ کسی نے اس طرح ہمارے اس کو گندا کر دیا ہے جو ہم نے بنایا تھا کعبہ، تو اس نے جو کعبے کا ماڈل اس نے بنایا تھا اس کو کسی نے گندا کر دیا، تو ابرہہ نے کہا کہ میں بدلہ لیتا ہوں، تو خانہ کعبہ جو ہے میں اس کو معاذ اللہ گرا دیتا ہوں۔ تو اس نے اپنا لشکر لیا، ہاتھی بھی لیے، اور مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ تو راستے میں عرب کے کچھ قبائل نے اس کو روکنے کی مزاحمت کی کوشش کی، لیکن اس نے ان کو مغلوب کر دیا، اور ان کو یعنی اس نے نا ان پہ فتح پا لی، اور وہ عرب کے قبائل اس کو نہ روک سکے۔ آخرکار یہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، تو وہاں جب اس کی آمد کی اطلاع ہوئی کہ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں لشکر لے کر آ گیا برے ارادے سے، تو لوگ پریشان ہوئے۔ تو عبد المطلب جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جد امجد ہیں، دادا ہیں، انہوں نے وہ سردار بھی تھے، اور ان کا بڑا ایک مرتبہ اور مقام تھا عرب کے ہاں، عرب میں اندر اور مکہ مکرمہ کے اندر، قریش کے ہاں قریش کے سردار بھی تھے۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا شہر ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو تم لوگ یہ ہے کہ اپنے جانور اور اپنی چیزیں لے کر نا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اور ابرہہ نے کیا کیا، اس نے مکہ کے ارد گرد جو لوگوں کے جانور چر رہے تھے وہ بھی قابو میں کر لیے، قبضے میں کر لیے۔ تو عبد المطلب ابرہہ سے ملاقات کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے، تو جب ابرہہ نے ان کو دیکھا تو وہ متاثر ہوا، کیونکہ ان کے چہرے پر ایک وقار تھا، وجاہت تھی، اور اللہ کے نبی السلام کے دادا تھے، تو ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے رعب عطا کیا تھا، ایک ان کی وقار تھا، ایک وجاہت تھی۔ تو ابرہہ بڑا متاثر ہوا، اور اس نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، ان سے گفتگو کی۔ تو عبد المطلب نے اس سے کہا کہ میرے جو 200 اونٹ تم نے قابو کر لیے ہیں نا، قبضے میں کیے ہیں، وہ واپس کر دو۔ ابرہہ کہنے لگا کہ مجھے تو یہ توقع تھی کہ آپ وہ کعبہ کے بارے میں کوئی گفتگو کریں گے، اس کی حفاظت کے لیے مجھ سے کوئی اپیل کریں گے، مطالبہ کریں گے، جبکہ آپ کو اس کی فکر نہیں، آپ اونٹوں کا مطالبہ کیے جا رہے ہیں۔ تو عبد المطلب نے اس سے کہا کہ بھئی یہ اونٹ میرے ہیں، تو یہ میں ظاہر ہے اونٹوں کے بارے میں فکر مند ہوں، کعبے کا رب موجود ہے، وہ کعبہ کی حفاظت کرے گا، تم اس سے کچھ نہیں کر سکو گے، تم نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ تو ابرہہ نے بہرحال وہ اونٹ واپس کر دیے۔ تو عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر چلے گئے، اور لوگوں سے کہا کہ یہاں سے سائڈ پہ ہو جاؤ، اور یہ ابرہہ آئے گا تو خود ہی ذلیل ہوگا اور برباد ہوگا۔ پھر عبد المطلب نے قریش کے لوگوں کو لیا، اور کعبہ کے پاس جا کر وہاں دعائیں بھی کی، آہوازاری بھی کی، اللہ تعالیٰ کو واسطے دیے کہ اس طرح یہ تیرے گھر میں آ رہا ہے برے ارادے سے، تو یا اللہ آپ ہی اس سے نمٹ لیں۔ تو کوئی اشعار بھی پڑھے، کچھ اس طرح کی دعائیں کی، آہوازاری کی، اور پھر یہ حضرات نا پہاڑوں کے اوپر چلے گئے دیکھنے کے لیے منظر کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تو ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر، ہاتھیوں کو لے کر جب آیا آگے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کعبے تک پہنچنے نہیں دیا، بلکہ ایک پرندے آئے، بہت سے پرندے اوپر آئے، اور پرندوں کی چونچ میں اور ان کے وہ پنجوں میں کنکریاں تھی چھوٹی چھوٹی، اور وہ آ کر انہوں نے ابرہہ کے اور اس کے لشکر کے اوپر گرانی شروع کی۔ تو ان کنکریوں میں اللہ رب العزت نے ایسی قوت اور طاقت رکھی کہ جس طرح گولی آر پار ہو جاتی ہے،
یہ کنکری بھی ابرہا کے جس ہاتھی کو لشکر کے کسی سپاہی کو لگتی تو وہ اس کے سر سے پہ لگتی تو جسم کے آر پار ہو جاتی. تو آنن فانن ہی ابرہا کا لشکر اور اس کے ہاتھی سب وہاں پہ وہ یعنی نا تباہ و برباد ہو گیا، سب ختم ہونے لگ گیا. اور ابرہا جو تھا اس کا یہ انجام بھی عبرتناک ہوا، چیچک کے دانے نکل آئے اور سخت وہ عاجز ہو گیا، اور اس کا جسم کے حصے وہ گل کر بکھرنے لگے اور گرنے لگے، اور آخرکار اس کا کلیجہ اور سینہ ہی پھٹ گیا، بڑا آخر میں ذلیل وخوار ہو کے مرا وہ. تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے اپنے کعبہ کی، اپنے مکہ کی حفاظت فرمائی. تو یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارحاسات میں شمار ہوتا ہے. ارحاس کہتے ہیں بنیاد کو، یعنی نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو عجیب و غریب واقعات رونما ہوں ان کو ارحاس کہتے ہیں. جو عجیب و غریب واقعات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوں انہیں معجزہ کہتے ہیں. یعنی جو خارق عادت عجیب و غریب واقعات اور چیزیں وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہوں ان کو ارحاس کہتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کچھ عجیب واقعات ایسے ہوئے جو نبی علیہ السلام کی آمد کی پیشن گوئی تھے. تو یہ اصحاب فیل کا واقعہ، ابرہہ کا واقعہ، ہاتھیوں کے لشکر والا جس کا قرآن میں سورہ فیل میں ذکر ہے، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے کچھ برس پہلے پیش آیا. اور اسی طرح اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اس وقت بھی کسریٰ کے وہ ایوان میں 14 کنگرے گر پڑے، اس کے محل کے زلزلہ آیا تھا، اور اس طرح دریائے صحابہ خشک ہو گیا. اور اسی طرح آتش کدہ فارس کا جو تھا وہ بجھ گیا، 1000 سال سے روشن تھا وہ اچانک بجھ گیا. یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارحاسات میں سے تھا. اس پر یعنی فارس کا آتش کدہ بجھ گیا اور دریائے صحابہ خشک ہو گیا اور کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ارحاسات میں سے تھا. اس کے اوپر ایک مستقل ویڈیو وہ بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں پہلے اس چینل پہ، وہ اس چینل پہ ہی دیکھی جا سکتی ہے.